$4 یا 5 ملین ڈالر اسٹیٹ بینک کی ہدایت کے اوپر کوئی 150 جو امیر ترین رئیس ترین ملک کے سرمایہ دار تھے ان کو تقریباً انٹرسٹ فری دے دیا گیا. یہ تھا ترقی کا طریقہ کار عمران خان صاحب کا. اور ایک طریقہ کار جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کا ہے، جس کے اندر ان کی ہدایت یہ ہے کہ ترقی کسی ایسے راستے سے کریں کہ لوگوں کو نوکری ملے اور لوگوں کی زندگی کے اندر خوشحالی آئے. یعنی لوگوں کو صرف 2 ہی چیزوں سے غرض ہوتی ہے، ایک مہنگائی کم ہو جائے اور دوسرا ان کو نوکری مل جائے تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکیں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکیں. بس اس کے علاوہ جتنے اشاریہ آپ کو دیے جاتے ہیں 5.93% ایکسٹرنل سیکٹر انٹرنل سیکٹر، یہ اہم چیزیں ہیں، لیکن اس اہم چیز کا کیا فائدہ جو ٹرکل کرتے کسی غریب آدمی کے گھر تک نہ پہنچ سکے اور صرف چند سیٹھوں کو، یعنی 100-125 بھی نہیں ہوں گے، ان کو 4-5 ہزار ملین ڈالر 4-5 بلین ڈالر دے دیے جائیں جو پچھلی حکومت کا طریقہ کار تھا ملک کو آگے بڑھانے کا. تو یہ میں آپ کے سامنے موازنہ رکھنا چاہتا تھا. اس وقت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مہنگائی کی شرح جو ہے بہت کوشش کر کے اور بہت تکلیف میں لوگوں کو ڈال کے، جس کے لیے ہم معذرت خواہیں، بہرحال مہنگائی کا کلا کما کر دیا گیا ہے تقریباً. اور مہنگائی کی شرح جو کچھ سال پہلے 38% تک پہنچ چکی تھی اور پچھلے سال 30% تھی، وہ اب دسمبر کے مہینے میں گھٹ کے 4.1% ہو چکی ہے. کہاں پہ 38% یا 30% اور کہاں پہ 4.1% مہنگائی کی شرح. اور یہ 80 مہینے میں سب سے کم مہنگائی کی شرح ہے اس وقت. اس میں جو ہماری سینسٹیو آئٹمز ہوتی ہیں تقریباً 50-51 کے قریب ہماری سینسٹیو آئٹمز ہیں جو ہر غریب آدمی استعمال کرتا ہے، اس میں مہنگائی کی شرح اس مہینے 0.8% ہو چکی ہے، یعنی 1% سے بھی کم ہو چکی ہے. کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان میں مہنگائی کی شرح 30% سے زیادہ تھی پچھلے سال. دسمبر کے مہینے میں وہ 2.5% ہو چکی ہے شہری علاقوں میں اور -0.2% ہو چکی ہے دیہی علاقوں میں. یعنی ہمارے ملک کی 50-60% آبادی جو دیہی علاقوں میں رہتی ہے، وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت میں بتدریج اب کمی آ رہی ہے کئی مہینوں سے. تو مہنگائی کی اضافت میں کمی نہیں ہو رہی، اصل قیمت جو ہے دیہی علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی وہ نیچے آ رہی ہے. اب میں آتا ہوں اپنے جو میرا محکمہ جو ذمہ داری میرے حوالے کی گئی ہے اس کی طرف. تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہمیں ہر سال ہمارا جو ریگولیٹر ہے اوگرا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے گیس بیچنی ہے تو آپ کس بھاؤ گیس بیچ سکتے ہیں. اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تب اس گیس کی ریونیو ریکوائرمنٹ، یعنی جس بھاؤ گیس بیچنی ہے، وہ 1050 روپے پر ملین کیوبک فٹ تھی. اس مرتبہ جو گیس کی قیمت کا تعین کیا گیا ہے وہ ہے 1770 روپے پر ملین کیوبک فٹ. یعنی ہماری حکومت کے جانے اور ہماری حکومت کے آنے کے درمیان تقریباً 70% اضافہ ہو چکا ہے گیس کی قیمت کا. لیکن جب یہ گیس کی نئی قیمت آئی ہمارے سامنے تو وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 پیسہ بھی قیمت نہیں بڑھائی جائے. پہلا فیصلہ یہ کیا گیا کہ غریب آدمی کو بچایا جائے گا. غریب آدمی
وہ ہے جو چولہا جلاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے. ہماری بہنیں مائیں آپ نے دیکھا ہوگا جو پیڑھی لگا کے وہ 1 یا 2 برنر کے چولہے کے سامنے بیٹھتی ہیں اور 2-4 گھنٹے میں روز اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہیں. وہ اس ملک کے 64% لوگ ہیں, 64%. پہلے ہم نے یہ تجویز پیش کی وزیر اعظم کے سامنے کابینہ کے ذریعے کہ ان 64% لوگوں کو بچایا جائے. بے شک 70% گیس مہنگی ہو جائے لیکن ان 64% لوگوں کو بچایا جائے. مگر وہ تجویز وزیر اعظم نے تجویز رد کر دی اور وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے ہی بہت گیس کا بوجھ ہے لوگوں پر, گھریلو صارفین کے اوپر 1 پیسہ بھی اور نہیں آپ بڑھا سکتے. تو وزیر اعظم کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے باوجود کہ گیس کی قیمت میں 70% پی ڈی ایم کی حکومت اور اب میں اضافہ ہو چکا ہے, کل یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ گیس کی قیمت میں 1 پیسے کا اضافہ بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے. اور نہ صرف غریب لوگوں کے لیے نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ متوسط طبقہ ان لوگوں کے لیے بھی گھر میں گھریلو صارفین کی کسی بھی کیٹیگری کے اندر کوئی اضافت نہیں کی جائے گی. پہلا فیصلہ یہ کیا گیا. دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ تو جو گھر میں کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارے جو کمرشل وہ ہیں صارفین جو جا کر تنور سے روٹی لیتے ہیں یا تنور پہ کھانا کھاتے ہیں یا ڈھابوں پہ جاتے ہیں یا ٹرک سٹاپ جو لوگ یہاں سے لے کر کراچی تک جا رہے ہوتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمرشل ایکٹیویٹی جو بھی ہے اس کے اوپر بھی کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. تو نہ کمرشل پہ اضافی بوجھ ڈالا گیا اور نہ کسی بھی گھریلو صارف کے اوپر 70% پرائس انکریز کے باوجود 1 پیسے کی بھی انکریز نہیں کی گئی وزیر اعظم کی ہدایت پر. اور وہ جو ہم شروع میں سمری لے کر گئے تھے کہ 64 کو بچا لیتے ہیں اور 44 پہ کچھ اور اضافی بوجھ ڈال دیتے ہیں, وزیر اعظم نے وہ بھی رد کر دیا. اور ہم نے اب کسی صارف کے اوپر کسی بھی کیٹیگری میں کسی بھی کمرشل انٹرپرائز پہ کسی بھی کیٹیگری میں کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا کیونکہ وزیر اعظم کا یہ بڑا واضح خیال ہے کہ آلریڈی بوجھ بہت زیادہ ڈل چکا ہے. آپ نے اس بوجھ کے اندر جب تک حتی الامکان کوشش کریں اور آپ نے اس میں کوئی اضافت نہیں کرنی سو بھائی جان نہیں کی گئی. پھر ہماری انڈسٹری رہ گئی. انڈسٹری کے اوپر بھی جو پروسیس انڈسٹری ہے یعنی وہ لوگ جو گیس استعمال کرتے ہیں اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے, بجلی بنانے کے لیے نہیں, اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے جو لوگ گیس استعمال کرتے ہیں, وزیر اعظم نے حکم دیا اس کے اوپر بھی کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے تاکہ جہاں پہ 2 چل رہی ہیں شفٹیں وہاں 2 ہی چلتی رہیں یا اللہ نے اگر کرم کیا تو 3 ہو جائیں, مگر یہ نہ ہو کہ ہمارے اضافی بوجھ کی وجہ سے کوئی شفٹ کم ہو جائے یا بے روزگاری میں اضافہ ہو. لیکن وہ لوگ جو گیس کے ذریعے بجلی بناتے ہیں اور وہ بھی ایک اہم ایکٹیویٹی ہے, اس کو انہوں نے کہا کہ آپ آئی ایم ایف سے بھی وعدہ کر چکی ہے, یہ ہماری 2020-21 میں غالباً عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اس وقت لکھ کے دیا گیا آئی ایم ایف کو, لکھ کے دیا گیا ایز اے کنڈیشن کہ ہم یہ جو کیپٹیو پاور ہے اسے بند کریں گے, بتدریج اس کی قیمت بڑھاتے چلے جائیں گے اور ایونچولی اس کو بند کریں گے. تو وہ جو ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں جس کی بعد میں ان نیگوشیشنز کے اندر بھی انہوں نے وہ کاغذ سامنے رکھے اور انہوں نے کہا بھائی یہ ہمیں حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہے, یہ آپ کی ریاست نے کاغذ پہ سائن کیا ہوا ہے اور جو ریاست نے سائن کر کے ہمیں دیا ہے ہم تو ان کو اس پہ اکاؤنٹیبل کریں گے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گیس کے ذریعے لوگ بجلی بناتے ہیں اس پہ 3,000 پہلے ان کو چارج کیا جا رہا تھا. واحد کیٹیگری جس میں پرائس تبدیل کی گئی ہے وہ یہ ہے جس میں بجلی بنانے کے لیے اگر آپ گیس استعمال کرتے ہو
تو وہ قیمت 3,000 سے بڑھا کے 3,500 کر دی گئی ہے۔ اس میں اصل مقدمہ کیا ہے؟ اس میں اصل مقدمہ یہ ہے بھائی کہ ایک ہی انڈسٹریل پارک میں آپ جاتے ہیں، آپ نے کئی انڈسٹریل پارک دیکھے ہوں گے، کراچی میں بھی دیکھے ہوں گے، لاہور میں بھی دیکھے ہوں گے۔ ایک ہی انڈسٹریل پارک میں اگر 200 فیکٹریاں ہوں تو صرف 20 کے پاس کیپٹیو پاور ہوتی ہے، اور 180 جو ہیں وہ کے الیکٹرک سے یا ہماری مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنی سے بجلی لے رہے ہوتے ہیں، اور بنا سب وہی رہے ہوتے ہیں، دھاگا، سوتر، کپڑا، بیکاز ہمارے ملک میں زیادہ تر چیزیں جو بنتی ہیں وہ کموڈیٹیز ہیں، بہت زیادہ اسپیشلائزڈ پروڈکٹس ہم نہیں بناتے، بنائیں گے انشاءاللہ، اس طرف گامزن ہیں، مگر ابھی نہیں بن رہی۔ اب ایک اگر فیکٹری کا مالک سستی بجلی بنائے اور ایک فیکٹری کا مالک مہنگی بجلی بنائے، اور دونوں دھاگا، سوتر، کپڑا یا کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہو، جوتا یا جو بھی چیز، تو جس کو مہنگی بجلی مل رہی ہے، ارے بھائی وہ تو اس کا دیوالیہ ہو جائے گا نا۔ تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی فیکٹریز جن میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بجلی گیس کے ذریعے اپنی فیکٹری میں خود بجلی کا کارخانہ لگا کے بجلی بنا سکیں، وہ تو سب برباد ہو جائیں گے، کیونکہ مارکیٹ میں تو دھاگا، کپڑا، سوتر اسی بھاؤ بکتا ہے جس بھاؤ بکتا ہے، ایک کی قیمت زیادہ ہے، ایک کی قیمت کم ہے، تو اس سے تو بہت بربادی ہوگی، اور بربادی ہوگی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کی، کیونکہ بڑی کمپنیوں کے پاس تو اپنی بجلی بنانے کی سہولت موجود ہے۔ تو آئی ایم ایف سے جو نیگوشیٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو بجلی جس بھاؤ گرڈ پہ ملتی ہے، یعنی جس بھاؤ آپ کو لیسکو یا فیسکو یا ہیسکو یا پیسکو یا کیسکو یا کے الیکٹرک آپ کو بجلی دیتا ہے، گیس کا بھاؤ اتنا کر دیا جائے کہ دونوں کی بجلی کی قیمت برابر ہو جائے۔ یعنی جو جیتے یہ کھیل، وہ اس وجہ سے جیتے کہ وہ کریٹو زیادہ ہے، وہ اس وجہ سے جیتے کہ اس نے زیادہ بہتر طریقہ کار سے دھاگا، سوتر، کپڑا، جوتا بنا رہا ہے۔ اس وجہ سے نہ یہ کھیل جیتے کہ اس کو گیس سستی مل رہی ہے اور بجلی سستی مل رہی ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ دونوں کی قیمت کو برابر کر دیا جائے۔ تو اس کی پہلی فیز میں تو گیس کی قیمت 3,000 سے 3,500 کر دی گئی ہے، اور اب انڈسٹری کی مشاورت سے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کیا جائے گا کہ کتنی اضافی گیس کی قیمت ہونی چاہیے، جس میں آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک لیوی لگائیں، وہ کتنی اضافی لیوی لگنی چاہیے جس کے بعد گرڈ سے جو آپ کو بجلی مل رہی ہے اور جو بجلی آپ خود بنا رہے ہیں، دونوں کی قیمت یکساں ہو جائے۔ یہ پروسیس آج سے شروع کر دیا گیا ہے۔ کچھ کیلکولیشنز کی گئی تھی، ہم نے کہا بالکل نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، آپ تمام انڈسٹریلسٹ کو بلائیں، ان کی بات سنیں، جو آپ نے اسمپشنز کی ہیں ان کے سامنے رکھیں، اور جو بات وہ نہیں مانتے انہیں منوائیں، یا ان کی بات مانیں یا اپنی بات انہیں منوائیں، تاکہ اس کے بعد جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہو جس کے ذریعے ایک لیول پلینگ فیلڈ کھڑا ہو جائے، یعنی سب کی بجلی کی قیمت برابر ہو جائے۔ کچھ تجاویز ہیں ایسی کہ جناب خود بجلی بنانے کی قیمت اتنی زیادہ کر دی جائے کہ سب گرڈ پہ چلے جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ افضل طریقہ یہ ہے کہ سب کی قیمت برابر کرنے کی طرف جایا جائے، کسی کو بھی نہ نفع دیا جائے نہ نقصان دیا جائے۔ بہرحال یہ ہماری نیگوشیشن چل رہی ہے، انڈسٹری کی مشاورت کے ساتھ چلے گی، اور کچھ ہی ایک آدھ ہفتے کے اندر اندر ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ یہ جو گھریلو صارفین کو، بالخصوص وہ طبقہ جس کو میں نے آپ کو کہا 64% جو پی ڈی پہ بیٹھ کے اپنے بیوی بچوں کے لیے، جو گھر والوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، بزرگوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، ان کو ہم گیس کی قیمت تقریباً ایوریج 200 روپے کی دیتے ہیں، ایوریج، جبکہ قیمت جو ہے جو اوگرا نے ہمیں بتائی ہے وہ 1770 روپے ہے، یعنی 1770 روپے کی گیس جو ہے وہ ہم 200 روپے میں 64% لوگوں کو آن ایوریج دے رہے ہوتے ہیں، کچھ کی زیادہ ہے کچھ کی اس سے بھی کم ہے۔ یہ تقریباً
150 ارب روپے کا فرق بنتا ہے، جو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کراس سبسیڈائزیشن کے ذریعے، یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جن کے گھروں میں بڑے بڑے چولہے لگے ہوئے ہیں، 3 4 گیزر لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے قیمت زیادہ وصول کر کے 4000 یا 3500 یا 3000، یعنی زیادہ قیمت ان سے وصول کر کے ان غریب لوگوں کو کراس سبسیڈائز کیا جائے تاکہ ان کی زندگی میں سہولت پیدا ہو سکے۔ اچھا نہیں لگتا ہمیں، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ سب کو سستی گیس دی جائے، مگر گیس ہمارے پاس ہے نہیں، جو ہے نہیں وہ ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ تو جو گیس نہیں ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم LNG یعنی جو بین الاقوامی منڈی ہے اس سے ڈالروں میں گیس خرید کے لاتے ہیں۔ اس گیس کی قیمت 3500 روپے ہے۔ اب ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ جو ہم نے امپورٹ کی گیس وہ اس وجہ سے کی تھی کہ اس کے ذریعے بجلی بنائی جائے گی۔ اب اس LNG کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ بجلی کے وہ میرٹ پہ نہیں آتی، بجلی بھی تو سستی بنانی ہے، تو بجلی والے وہ گیس نہیں لیتے۔ ہماری سوورن کمٹمنٹ ہے، ہم وہاں سے LNG خرید کے لاتے ہیں، کچھ دیتے ہیں بجلی والوں کو جنہوں نے پہلا وعدہ 600 کا کیا، پھر وہ 400 ہو گیا، پھر وہ 350 ہو گیا، اب کبھی وہ 180 لے لیتے ہیں، کبھی 300 لے لیتے ہیں۔ تو باقی ماندہ گیس جو ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پھر چولہوں میں جلانی پڑتی ہے یا انڈسٹری کو دینی پڑتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی گیس LNG ہم چولہوں میں جلاتے ہیں یعنی مہنگی خرید کے سستی بیچتے ہیں، وہ ہر 6 مہینے کے بعد گیس کی اضافی قیمت میں آ جاتا ہے۔ تو میں نے جو آپ کو شروع میں بتایا کہ PDM کی حکومت میں 10,050 روپے تھی قیمت گیس کی، اور اب 1770 روپے ہو چکی، یعنی 70% اضافہ ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا کمپوننٹ ہے اس اضافے کا۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ کیئر ٹیکر کی حکومت میں نئی ایک قانون بنا کہ آپ جتنی بھی گیس ڈائیورٹ کریں گے وہ 6 مہینے کے بعد گیس کی قیمت میں آ جائے گی۔ یعنی اگر آپ 3 کارگو 4 کارگو مہنگے خرید کے سستے بیچتے ہیں تو ان کا جتنا بھی فرق ہے وہ اگلی 6 مہینے کے بعد کی جو گیس کی قیمت ہے اس میں نیچرلی قانون کے تحت آ جائے گا۔ اس سے بہت سے فائدے ہوئے، ہمارا سرکولر ڈیٹ رک گیا۔ ایک نقصان بھی ہوا، وہ یہ کہ سوئی کمپنیز، وہ کیا کہتے ہیں وہ اردو میں کہ تم روٹھے ہم چھوٹے، کہ اگر قانون بن گیا ہے کہ اضافی قیمت میں ڈل جائے گا تو گیس دبا دب جو ہے ڈائیورٹ کرنے کی شروع کر دی جائے۔ تو ہم ایک اس کے درمیان میں بیلنس لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ بڑا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں کہ کوئی ایک سسٹم آف یونیفارم پرائسنگ، یعنی میں دوبارہ سے کہہ دوں، یہ بہت لیدے ہو جاتی جب میں یہ بات کرتا ہوں، صوبوں کو لگتا ہے شاید ہماری گیس ہم سے، بالکل نہیں، کسی صوبے کی گیس اس سے نہیں لی جائے گی۔ آرٹیکل 158 کا جیسے احترام کیا جا رہا ہے اسی طرح کیا جائے گا، لیکن ایک یونیفارم پرائسنگ سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ یہ جو ڈائیورژن جو بار بار ہر 6 مہینے کے بعد بڑھتی ہے اور 1 سال 1.5 سال میں 70% بڑھ چکی ہے، اس میں یہ تھم جائے گی۔ تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی یہ طریقہ کار فائنلائز ہو جائے گا ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن سمری یہ، اب آپ اس سے پہلے کہ میں سمری دوں، چلیں میں پہلے سمری دے دیتا ہوں۔ سمری یہ کہ 70% اضافت کے باوجود، 70% گیس کی اضافت کے باوجود کسی کیٹیگری، نہ پروٹیکٹڈ یعنی غریب لوگ، نہ مڈل کلاس، نہ کوئی اور طبقہ، کسی کی گیس کی قیمت نہیں بڑھائی گئی۔ انڈسٹری میں پروسیس جو گیس استعمال کرتے ہیں انڈسٹری چلانے کے لیے ایک دھیلا بھی ان کا نہیں بڑھایا گیا، لیکن جو انڈسٹری کے اندر لوگ بجلی بنا رہے ہیں ان کی قیمت 3000 سے 3500 کر دی گئی ہے، اور ایک پروسیس شروع کر دیا گیا ہے جس میں ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ ہو جائے۔ بجلی جو آپ کو گرڈ سے ملتی ہے اور بجلی جو آپ خود بناتے ہیں اس کے مابین وہ بندش ہے جو ہم پہ پچھلی حکومت نے سائن کیا ہوا ہے۔ اب وہ اپنا ٹیکس لینے IMF آ گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں، تو وہ ایک پروسیس شروع کر دیا ہے جو کچھ دن میں مکمل ہو جائے گا۔ کمرشل کی بھی پرائس نہیں بڑھائی اور کسی بھی اور کیٹیگری کی پرائس نہیں بڑھائی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ پھر یہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ تو بھائی ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے مختص کیے تھے نفع میں کمپنیوں کے تقریباً 100 ارب روپے. وہ 100 ارب روپے جو ہم نے کمپنیوں کے اندر نفع کی شکل میں مختص کیے ہوئے تھے، اور ہمارا خیال تھا کہ ہم اس نفع بنا کے سرکولر ڈیٹ کو کم کریں گے، وہ 100 ارب روپے میں سے تقریباً مان لیں میرا خیال ہے 82 ارب روپے جو ہیں وہ یہ قیمت نہ بڑھانے کی مد میں عوام کو دے دیے جائیں گے، یعنی کروڑوں لوگوں کو دے دیے جائیں گے. اور کمپنیوں کا جو نفع ہے جس میں ہم سرکولر ڈیٹ کچھ ایڈجسٹ کر پائیں گے وہ تقریباً 18 ارب 12 ارب 18 ارب کے قریب ہو جائے گا. وہ سال کے آخر میں کیلکولیشن ہوتی ہے، جب ہوگی تو میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا. تو یہ بوجھ اس طریقہ کار سے ہٹا کے کمپنیوں کی پروفٹیبلٹی، وہ بھی اچھی نیت سے ہم نے سوچا تھا کہ پرانا سرکولر ڈیٹ کم کرتے چلے جائیں گے. ہم نے یہ سوچا کہ اس کو غریب عوام کو انہوں نے سخت وقت کاٹا ہے. وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کمپنیوں کی پروفٹیبلٹی بھی ہمیں بہت مقدم ہے، لیکن پاکستان کے عوام سے اوپر کوئی چیز مقدم نہیں ہے. اس وجہ سے وہ پروفٹیبلٹی کو فورگو کرتے ہوئے ہم نے کسی کیٹیگری میں ماسوا کیپٹیو پاور کے وزیر اعظم کے حکم کے مطابق کوئی پرائس نہیں بڑھائی. اب بھائی ہمیں دیکھیں کہ 2-4 کمپنیوں کے نفع کے بجائے کروڑوں لوگوں میں یہ فائدہ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کا موازنہ کریں پچھلی حکومت سے، جہاں پہ میں نے آپ کو ابتدائیے میں بتایا کہ 4 ارب ڈالر، پورا IMF کا سالانہ پروگرام 1 ارب ڈالر کا، 4 ارب ڈالر کوئی 150 کمپنیوں کو دے دیے گئے مفت، بغیر کسی انٹرسٹ کے، کہ سیٹھ بڑا سیٹھ بن جائے، سیٹھ اس سے بھی بڑا سیٹھ بن جائے، لوگ بھاڑ میں جائیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں یار، کمپنیوں کی خیر ہے اور یہ ہمارا فرض ہے کہ کمپنیوں کی بھی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں، چوری کم کریں. اور چوری بہت کم ہو چکی ہے. میں آپ کو اگلے ہفتے دوبارہ آ کے تفصیلی کارکردگی کمپنیوں کی بتاؤں گا، جس میں جو ٹارگٹ دیے گئے تھے اوگرا کی طرف سے ان ٹارگٹس کو بیٹ کیا جا رہا ہے. اب مجھے ان کے بورڈ ممبرز نے بتایا، لیکن مجھے آپ کنفرم کر لینے دیں، مجھے بورڈ ممبرز نے بتایا ہے کہ SNGPL میں لاسز 5% سے فلرٹ کر رہے ہیں. جی UFG، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. اور SSGC کے اندر بھی بے پناہ کمی آئی ہے UFG میں، مگر وہاں پہ کچھ بلوچستان کے مخصوص حالات ہیں جس کی وجہ سے ان کی اوور آل UFG جو ہے وہ کم گھٹتی ہے مگر کم گھٹتی ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسے فیصلے عدالتی ہیں کہ آپ پیسے نہیں چارج کر سکتے، کچھ وہاں پہ ضائع بہت زیادہ ہو جاتی. میں نے ایک مرتبہ فلور پہ کہہ دیا کہ چوری بہت ہو جاتی، تو بہت لوگ ناراض ہوئے، تو میں نے اپنی بات واپس لے لی. مگر کچھ ہو جاتا ہے جس سے ہم پیسے وصول نہیں کر پاتے، تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر یہ جو میں نے آپ کو پچھلی حکومت کا بتایا ہے کہ انہوں نے 50-100 لوگوں کو 4 ارب ڈالر دے دیے، بھائی وہ 4 ارب ڈالر 50-100 لوگوں تک محیط نہیں تھے. انہوں نے ایک شخص کو 250 ملین ڈالر دے دیے تھے، 190 ملین پاؤنڈ. ایک شخص کو، بحریہ ٹاؤن کے مالک کو، ملک ریاض صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ کا تحفہ دے دیا تھا. ارے بھائی ابھی آپ دوست بیٹھے ہیں، آپ میں سے بہت کچھ دوست میرے دل کے بہت قریب ہیں، میں وزیر ہوں. اگر میں آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کا تحفہ دے دوں تو وہ بھائی کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ میں وزیر کے طور پہ 190 ملین پاؤنڈ کیا ملین ڈالر کا کسی اپنے دوست کو، کسی اپنے رشتہ دار کو فائدہ دے دوں تو آپ مجھے کیا کہیں گے کہ میں کیا ہوں؟ کہیں گے کرپٹ ہے. یہاں پہ ایک شخص کو 190 ملین پاؤنڈ دے دیے اور کہتے ہیں کوئی کرپشن نہیں. چلیں، اگر اس کے بدلے میں آپ سے کچھ نہ لوں تب بھی یہ کرپشن ہے. لیکن اگر میں اس کے بدلے میں آپ سے 450 کنال زمین لے لوں اور پھر آپ کو کہوں کہ میرا گھر بھی بناؤ اور اس زمین کے اوپر جو عمارت ہے وہ بھی تم بناؤ، اور 190 ملین کا فائدہ بھی دوں، پاؤنڈ کا، ڈالر نہیں، پورے IMF کا پروگرام ہے بلین ڈالر کا، 1000 ملین کا، ایک شخص کو تحفہ دیا 250 ملین کا.
190 मिलियन पाउंड का, और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि करप्शन नहीं है, और 450 कनाल नामुराद जमीन ले ली, उस जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनवा डाली, और ऐसे ही नहीं, वो फराह शहजादी साहिबा अदालती फैसले में लिखा है कि उनको अलहदा जमीन दे दी बैरिया टाउन में। कमाल है भाई, फिर भी कहते हैं करप्शन नहीं है। तो कहां पे हम अपनी कंपनियों का नफा फॉरगो करके गरीब लोगों तक उसका फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पे हमारा दिन रात, और मोहम्मद औरंगजेब साहब और वजीर आजम दिन रात सर धड़ की बाजी लगा के इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिसी रेट को 23% से 13 पे ले आए हैं, बाजार में 11% पे मिल रहा है कर्जा प्राइवेट सेक्टर को, और कहां पे $4 बिलियन 50-100 लोगों को दे दो, और 190 मिलियन पाउंड जो है वो एक ही शख्स को दे दो, और उससे 450 कनाल जमीन भी ले लो, और फिर भी करप्शन नहीं है। ये है वो रियासत मदीना जिसका जिक्र करते थे। अरे भाई, रियासत मदीना यार, जबान पे छाले पड़ जाएं आपके, किस वक्त को आप किस वक्त से मिला रहे हैं? क्या रियासत मदीना यानी खुलफाए राशिदीन सड़कों पे फिर रहे थे कि जानवर ना भूखे सोएं, और कहां पे आप 250-190 मिलियन पाउंड जो है वो एक शख्स को देकर रियासत मदीना एक खास किस्म की बनाने चले हैं। कमाल है भाई। और ये भी लिखा गया, ये भी अदालती फैसले में लिखा है कि काबीना से तो जो फैसला करवाया उसको ताहयात सीक्रेट रखने का, स्टेट सीक्रेट रखने का, यानी जो इन्होंने डील साइन की, काबीना से फैसला करवाया कि हुकूमत अपना हक छोड़ती है और ये हमेशा सीक्रेट रहेगा, और कभी पाकिस्तानी सरकार ये नहीं पता करवा सकेगी कि वो आउट ऑफ कोर्ट क्या सेटलमेंट हुई। मगर आखिर में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अदालत ने मंगवा ली, और उसमें क्या लिखा है कि काबीना के फैसले से पहले 1 महीना पहले शहजाद अकबर साहब को इजाजत दी वजीर आजम ने, और वो इंग्लिस्तान जाके एक कागज साइन करके आए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का, एग्रीमेंट का। और उस कागज के अंदर, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट है उसके तहत अगर कोई पैसा चोरी का पकड़ा जाए तो वो पैसा उस शख्स को नहीं, वो पैसा उस मुल्क को दिया जाता है जहां से वो पैसा आया हो। तो यहां से जाके शहजाद अकबर साहब ने वहां पे कागज साइन किया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है, जिसमें मलिक रियाज साहब ने जो उन्होंने कराची में किया बैरिया टाउन में, उसकी मद में जो जुर्माना जमा करवाना है, वो सरकार ने कहा कि मलिक रियाज का जो अकाउंट है जो सुप्रीम कोर्ट में खुला हुआ है रजिस्ट्रार के नाम पे, जिसमें जुर्माना जमा करवाना है, वहां पे जाके लिख के आए और साइन करके आए कि ये सरकार का अकाउंट है। तो वो पैसे जो आपने पकड़ लिए हैं वो इस अकाउंट में डाल दे, फिर भी चोरी नहीं। 190 मिलियन पाउंड का फायदा दे दिया, फिर भी चोरी नहीं। 450 कनाल जमीन ले ली, फिर भी चोरी नहीं। वो फरहत शहजादी साहिबा को इजाफी जमीन तोहफतन दे दी, फिर भी चोरी नहीं। वहां पे जाके कागज साइन कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने का अकाउंट जो है ये सरकार का अकाउंट है, फिर भी चोरी नहीं। अरे भाई, इस लिहाज से तो पाकिस्तान में चोरी हो ही नहीं सकती। अगर ये चोरी नहीं है तो चोरी क्या है, और अगर ये चोरी नहीं है तो फिर चोरी हो ही नहीं सकती। इस वजह से मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने सिर्फ मुआजना पेश किया है कि कहां पे लड़ाई झगड़ा, और मुझे यकीन है भाई ने हाथ उठाया कि वो कुछ सख्त सवाल पूछेंगे जैसे ये बात खत्म होगी। मगर सख्त सवाल ये है कि आप ये नफा जो सरकार को हो सकता था, कंपनियों को हो सकता था, ये काहे को आपने कैसे बांट दिया? ये नहीं होगा कि लोगों से पैसा लेके आपने चंद लोगों को या चंद कंपनियों को कैसे दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुआवजा कर रहा हूँ। इसी तरह का मैं भी उसी से फायदा उठाते हुए पीटा के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा कि आपने जब पिछली गवर्नमेंट का मुआवजा चुके किया, वो यही एक्ट लेके आए थे, आप तो हमारे साथ खड़े थे, आपने पीपल्स पार्टी ने हमें वकील भी करके दिए थे। आज क्या हुआ कि आप इस तरफ आ गए और वो जो हमारे साथ थे वो उधर हो गया, उधर के इधर हो गए। ये तो
ذرا موازنہ اس کا بھی تھوڑا سا بتا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیے ایک توازن چاہیے فیک نیوز میں اور بندش میں. یعنی آپ فیک نیوز سے بچاتے ہیں جب اس میں بعض مرتبہ بندش آ جاتی ہے جو غیر ضروری ہے. تو یہ جو اب کل لایا جا رہا ہے غالباً سینٹ میں یا مختلف جو پارلیمانی وہ ہیں فلورز ان پہ آ رہا ہے, تو وہاں پہ یہی ڈسکشن ہوگی اور کوشش یہی کی جائے گی کہ بندش صرف فیک نیوز پہ ہو. آپ کو معلوم ہے, آپ سب کو معلوم ہے کہ فیک نیوز کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں, کوئی ایسی سینسٹیو بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, ایمان مجروح ہوتا ہے, لوگ قتل ہو جاتے ہیں اس میں, اور پتہ چلتا ہے کہ فیک نیوز تھی. اس وجہ سے وہ جو فیک نیوز ہے جس کے ذریعے آپ ہی کی صحافی دوستیں ہیں ان کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے, کوئی گھریلو خاتون, ہماری ایک دوست ہیں, آپ کی دوست ہیں, انہوں نے کہا کہ میرے بچے نے آ کے مجھے یہ دکھایا, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا وہ کیا لکھا تھا. تو جب 7ویں 8ویں جماعت کا بچہ آپ کا آ کے آپ کو بتایا کہ اس کے اسکول کی کسی دوسرے بچے نے یہ دکھایا ہے تمہارے